السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے جو 9 ذی الحجہ ہے، اس 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ یوم عرفہ بڑا ہی رحمتوں برکتوں والا دن ہے۔ اس دن ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ احادیث میں 2 دعاؤں کا ذکر آتا ہے، 2 وظیفے ہیں۔ پہلا جو ذکر ہے وہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن سب سے بہترین دعا اگر پڑھنا ہو تو یہ دعا پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن مقام میدان عرفات میں حضور 100 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھا، اور صحابہ اکرام سے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کے دن اس دعا سے بہتر نہ کوئی دوسری دعا ہے، نہ کوئی دوسری عبادت ہے۔ سب سے بہترین عبادت اور دعا یہی ہے۔ تو لہٰذا آپ یوم عرفہ کو ہر نماز کے بعد، یعنی اس سے ایک دن پہلے جو دن ہے 9 ذی الحجہ، 5 نمازوں کے بعد 100 مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھے۔ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دعا کے تعلق سے فرماتے ہیں، جو شخص اس دعا کو اس دن اگر اس نے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو اس دن روئے زمین پر اس سے بڑا عبادت گزار اور نیک انسان کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی اس کا حوالہ کیا ہے؟ الغنیہ لطالب طریق الحق، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 406 پر یہ روایت لکھی گئی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، جب وہ قیامت کے دن آئے گا، تمام نیک لوگوں میں سب سے زیادہ اس بندے کی نیکیاں ہوں گی، اس دعا کو یوم عرفہ کے دن 100 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے۔ اور دوسری دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کی بھی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جب بھی دعا مانگتے تھے، اسی دعا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مانگا کرتے تھے۔ کچھ لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضور آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اتنی دعا کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضور اور دعا فرمائیے، آپ نے پھر وہی دعا پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے لیے اور دعا کریے، آپ نے وہی دعا پھر سے دہرائی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بار بار آپ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ شاید آپ اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا ہمارے لیے کریں گے، دوسری دعا پڑھیں گے، مگر آپ اسی دعا کو بار بار دہراتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں، جتنے انعامات ہیں، جتنی نوازشات ہیں، جتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں، وہ ساری چیزیں اس دعا میں جمع ہو گئی ہیں۔ جب تم یہ ایک دعا اللہ سے مانگ لو گے تو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں، ساری بھلائیاں اس میں آ گئی، پھر تمہیں الگ سے کوئی دوسری دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہہ کر ان لوگوں کو سمجھایا، اور یہ بھی فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا میں یہی مانگا کرتے تھے، اکثر حضور کی دعا بھی یہی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا کی۔ تو لہٰذا آپ یوم عرفہ کو ربنا آتنا فی الدنیا کی اس مکمل دعا کو بھی پڑھیں، اور پھر اس سے پہلے جو دعا آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے آپ اس کو بھی یوم عرفہ کے دن پڑھیں۔ یہ دونوں بھی بہت بہترین دعائیں اور وظیفے ہیں عرفہ کے دن کے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یوم عرفہ کی مکمل برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں، اور اس دن اللہ تعالی ہم تمام کو نماز، روزہ اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس دن کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔